کہ وقت کی کمی ہے، ہمیں خاص مدت میں پروگرام ختم کرنا ہے۔ مولانا زاہد رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور آج کے اس موضوع پر اپنے اظہار فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت فرما رہے صدر عالی قدر محترم سید صفت رضی صاحب، ارباب حکومت و سیاست، دانشوران ملت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، باعصمت ماں اور بہنوں، میں اپنی بات ان مصروں سے شروع کرتا ہوں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ 5 سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آئے تیری رحمت کے سوا۔ مرتبہ حیدر کرار کا یہ ہے زاہد، مرتبہ حیدر کرار کا یہ ہے زاہد، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ عزیزان محترم، میں محترم کبیر صدیقی صاحب کو، عتیق صدیقی صاحب کو اور اس پروگرام کے منتظمین کو، ان کے رفقا کو قلب کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے، میرا یقین ہے، پیغمبر اسلام کے فرمان کی روشنی میں اس کی بنیاد مرحوم علی صدیقی صاحب نے ڈالی تھی۔ یہ اہل بیت سے محبت اور عشق کا ان کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو ایک تاریخ بنا کر گئے ہیں، ایک یادگار چھوڑ کر گئے ہیں۔ جشن مولود کعبہ، محترمہ نجمہ حت اللہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ ایسا موضوع ہے، یقیناً ایک ایسا موضوع ہے کہ رات کا یہ کچھ حصہ نہیں، پوری رات بھی مولا کائنات کے فضائل پر، ان کی عظمت پر اگر بولا جائے تو رات ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ مولا کائنات کے فضائل کا عشر عشیر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، وہ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حضرات حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، وہ صاحب فصاحت و بلاغت بھی ہیں اور صاحب تقوی و طہارت بھی ہیں، وہ علم والے بھی ہیں اور حلم والے بھی۔ ان کا یہ فرمان گرامی حضرات، وقت نہیں ہے، مجھے افضل صاحب نے مقید کر دیا، مکلف کر دیا، مجھے پورا احساس ہے کہ محترم اور مقتدر مہمانان اکرام موجود ہیں، ارباب اہل وقت اور ارباب علم و دانش یہاں موجود ہے۔ پیغمبر اسلام کا یہ فرمان کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ پوری دنیا انسانیت کو اور علی نے حضور نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتا دیا، اس پیغام میں کتنا بڑا راز اور حکمت چھپی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے، دنیا اسلام کے، دنیا انسانیت کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ لوگوں، مجھ سے ملنے آؤ گے تو ایک بار ملو گے اور علی سے ملنا چاہو گے تو 2 بار ملو گے۔ دروازہ کہہ دیا میرے نبی نے، اور دروازے کا اصول یہ ہے کہ جب جاؤ گے تو ایک مرتبہ جانے میں دروازے سے گزرو گے، دوسری مرتبہ آنے میں دروازے سے گزرو گے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ اور خدا کی قسم، اگر ان کی عظمت پر آج پوری دنیا کو 3 چیزوں سے حضرت علی کا بڑا گہرا تعلق، 3 چیزوں کا اٹوٹ رشتہ ان کے بلڈ میں شامل، ان کے خمیر میں شامل، علم کا، انصاف کا اور امن کا۔ پیغمبر نے یوں ہی فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ بات علی انور صاحب بھی فرما رہے تھے کہ علی کے ایک پیغام کو لے کر پوری دنیا میں ہم پھیل جائیں تو دنیا سے جہالت ختم ہو جائے گی۔ علم کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا زیور ہے علم،
ایک موقع پر کچھ منافقین، کچھ دشمن آ جاتے ہیں کہ لاؤ پیغمبر نے کہا ہے باب مدینۃ العلم، تو دیکھ تو لیں کہ ان کے علم کی حیثیت کیا ہے۔ سوال مرتب کر کے لائے، علی بتاؤ علم بہتر ہے کہ دولت؟ سوال ایک تھا، جواب الگ الگ چاہتے تھے، 10 لوگ تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ علم کا اور دولت کا کوئی توازن نہیں، علم بدر جہاں بہتر۔ کہا کیسے؟ جواب عطا فرمائیے مدلل۔ حضرت علی نے فرمایا سنیے، علم کا اور دولت کا کوئی موازنہ نہیں، علم بدر جہاں بہتر، اس لیے بہتر کہ علم جب انسان کے پاس ہوتا ہے، دولت جب انسان کے پاس ہوتی ہے تو دولت کی انسان حفاظت کرتا ہے، اور جب علم انسان کے پاس ہوتا ہے تو انسان علم کی حفاظت نہیں کرتا، علم ہی انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسرے آئے کہ علم بہتر کہ دولت؟ آپ نے فرمایا ابھی تو جواب دیا، کہا جواب دوسرا سننا چاہتا ہوں، آپ تو باب مدینۃ العلم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سنو، علم کا اور دولت کا کوئی توازن نہیں، دولت جتنی خرچ کرتا چلا جاتا ہے اتنی دولت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ علم وہ دولت ہے کہ جتنا علم انسان خرچ کرتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے علم میں اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کے سینکڑوں کی تعداد میں وجہ فضیلت علم روزانہ مجھ سے پوچھنے آتے رہیں تو میں ہر ایک کو وہ الگ جواب دیتا رہوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہ عطا فرمایا ہو۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرات، علم سے بڑا گہرا تعلق، اور ولادت کعبے میں ہوئی۔ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے، ارباب حکومت و سیاست بھی۔ ہمارے یہاں ایک لفظ ہے صحابی، اور صحابی کی عظمت مسلم ہے۔ نگاہ رسول پڑ جاتی ہے، دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے، اور ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو صحابی ہو جاتا ہے۔ اور جب صحابی ہو جاتا تو آج کی دنیا میں کوئی دولت والا، علم والا، کتنا زہد و تقوی و پارسائی والا اور اعمال والا کتنی ترقی کرے مگر صحابی نہیں بن سکتا۔ نہیں بن سکتا نا؟ صحابی بے مثل ہوتا ہے، صحابی کی کوئی مثال نہیں، عظمت نہیں، بے پناہ عظمت والا ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ولی، قطب، غوث، خواجہ، عبدل کتنا بڑا مرتبہ حاصل کر لے مگر صحابی نہیں ہو سکتا۔ میں بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، جب صحابی کی کوئی مثال نہیں، صحابی بے مثال اور افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو، جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو اور تربیت مصطفیٰ کی پرورش اور آغوش میں ہوئی ہو، اس علی کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، اس علی کے تقدس کا عالم کیا ہوگا۔ صحابی کی بلندی کا عالم جب یہ ہے تو حضرت علی کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ ولادت کعبے میں ہو رہی ہے اور کعبے کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے، کعبے کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا ارباب علم کی، قرآن کا اعلان ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں نہ امن کا اور حضرت علی کا اٹوٹ تعلق ہو اور اٹوٹ رشتہ ہو؟ اس لیے کہ یہ اس انسان کے لیے نہیں، بلکہ کعبہ وہ مقام امن ہے کہ جہاں انسان تو انسان، پرندے کو بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا، پرندے کا بھی شکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب عام انسانوں کے لیے حکم ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، تو خدا کی قسم حضرت علی کی تو پیدائش ہی کعبے میں ہوئی ہے، اس لیے پوری دنیا میں ان کا امن کا ڈنکا کیوں نہ بجایا جائے گا؟ علی تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جب قرآن فرماتا ہے جو داخل ہو گیا، تو جو علی پیدا ہی کعبے میں ہوا ہو، علی پیدا کعبے میں ہو رہے ہیں اور تربیت مصطفیٰ کی گود میں فرما رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اور امیر یوں تھوڑی بنایا تھا۔ ہجرت کی رات سنتے ہیں، میں ہجرت کی رات سے ایک نقطہ آپ سے عرض کرتا ہوں، بڑی خطرناک رات تھی، مگر اس سے علی کا ایمان و اعتقاد و ان کا یقین و عرفان ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے علی سے پوچھا، علی سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، آپ سے کہا صبح اٹھنا، فلاں فلاں کی امانتیں واپس دینا، تب آ جانا۔ آپ کو ہجرت کی رات میں بستر پر سوتے ہوئے خوف نہیں لگا؟ موت کا کوئی ڈر نہیں تھا؟ آپ اتنی آرام سے سو گئے؟ فرماتے خدا کی قسم میں ہجرت کی رات میں بستر رسول پر جتنے آرام سے سویا اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سویا۔ میں نے کہا کیوں اتنے آرام کی نیند کیوں سوئے؟ کہا پیغمبر نے یہ فرما دیا تھا کہ علی صبح اٹھنا، فلاں فلاں کی امانتیں ہیں واپس دے دینا۔ میرا یقین تھا دنیا ادھر سے ہو سکتی ہے ادھر، مگر ملکوت موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ صبح اٹھنا اور فلاں فلاں کی امانتیں ہیں واپس دینا، تب آنا۔ ملک الموت کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ آئے اور میری روح کو قبض کر لے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے میری زندگی کی ضمانت عطا فرما دی ہے۔ یہ ہجرت کی رات ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے مقدس صحابی حضرات، وقت کا میں بہت جی چاہتا تھا آپ سے باتیں کرنے کے لیے، یہ ایک ایسا پیارا موضوع ہے۔ میں آپ سے بس آخری بات عرض کرتا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی باب علم حضرت علی کا۔ ایک یہودی نے کہا کہ میری داڑھی چھوٹی ہے اور بہت ہلکی ہے، آپ کی داڑھی بہت گھنی ہے، اس کا جواب ہے قرآن میں، آپ تو باب مدینۃ العلم ہیں۔ فرمایا ہاں ہے، سورہ اعراف پڑھو، قرآن میں ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ قرآن سے مسئلہ بیان کر دیا، کہا ہاں قرآن میں جو اچھی کھیتیاں ہوتی ہیں وہ اچھی ہریالی دیتی ہیں، جو خراب کھیتیاں ہوتی ہیں وہ بہت مشکل سے ہریالی دیتی ہیں۔ فرمایا ہماری کھیتی اچھی کھیتی ہے اور تیری کھیتی خراب کھیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ میں کہتا ہوں، بس آخری جملوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جج صاحب یہاں موجود ہیں۔ آج دنیا میں بدامنی انتشار، آج دنیا میں بدامنی اور انتشار، آج ہندوستان میں پوری دنیا بدامنی کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ناانصافی، ظلم، بربریت، تشدد اور استحصال اور ایکسپلائٹیشن کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور میں یہ بات، میں الزام نہیں لگاتا، مگر کہیں کہیں شبہ ہوتا ہے کہ انصاف، حکومتیں تو حکومتیں، کہیں کہیں عدالتیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں اور مایوسی کا شکار ہم لوگ ہو جاتے ہیں۔ آؤ پوری دنیا میں اگر امن قائم کرنا ہے تو علی سے سبق عدالت لو، علی سے سبق انصاف لو۔ ایک یہودی ہے، زرا لے لیتا ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی وقت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، حضرت علی مدعی علیہ بن کے جاتے ہیں، ملزم بن کے جاتے ہیں، چونکہ مقدمہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ زرا یہودی کے پاس تھی حضرت علی کی۔ آپ جب داخل ہوئے کورٹ میں، کچہری میں، تو قاضی صاحب آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی جو وقت کے خلیفہ تھے اور امیر المومنین تھے، کہا قاضی صاحب آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، مدعی اور مدعا علیہ دونوں ایک تھے، میں آپ کی اس ناانصافی کو بالکل ہرگز برداشت نہیں کروں گا، یہ انصاف نہیں، یہ انصاف کا خون ہے، اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں تو مدعی و مدعا علیہ دونوں ہیں۔ اس نے غلطی تسلیم کی، بیٹھ گئے اور حضرت علی سے کہا ثبوت۔ حضرت علی نے فرمایا زرا میری ہے۔ کہا ثبوت میرے دونوں بیٹے حضرات حسنین، حسن و حسین۔ انہوں نے کہا باپ کی گواہی میں، باپ کے اعتراف میں، باپ کی معرفت میں بیٹوں کی گواہی نہیں جانی جاتی۔ نہیں، تو آپ کی یہ گواہی مانی نہیں جائے گی چونکہ آپ کے بیٹے اور آپ باپ ہیں۔ دوسرا ثبوت، آپ نے فرمایا میرا غلام۔ کہا غلام تو آقا کا ماتحت ہوتا ہے۔ حضرت علی نے عدالت کے آمنے سر تسلیم کھڑ کر دیا اور کہا جو فیصلہ عدالت کا ہوا وہ مجھے تسلیم ہو جائے گا۔ فیصلہ کر دیا گیا، یہودی سرا لیے ہوئے ہے، آپ کے خلاف فیصلہ گیا، عدالت سے نکلے تھے حضرت علی مولا کائنات، یہودی آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، کہا علی تمہیں سلام، تمہاری عظمت کو سلام، تمہارے پیغمبر، تمہارے مذہب کو سلام، آج ہی سے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اخلاق اور کردار کے زور سے پھیلا ہے، امن کے زور سے پھیلا ہے، اسلام انصاف کے زور سے پھیلا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے ان غلاموں کی بدولت پھیلا ہے۔ آؤ علی کے چاہنے والوں اور علی کے عاشقوں، اٹھو، آج بھی دنیا میں تم انقلاب برپا کر سکتے ہو حضرت علی کی ان تعلیمات سے۔ اور علی کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علی کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، علامہ بیٹھے ہیں، گلزار صاحب بیٹھے ہیں، ایک تابع محمل ایک لفظ ہوتا ہے کہ بناؤ تو سیدھا ہو جاتا ہے اور بگاڑ کر بولو تو الٹا ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھو کہاں گئے تھے؟ کہ دلی گئے تھے۔ دلی تو سمجھ میں آتا ہے دلی، ارے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ بازار سے آ رہے ہیں۔ بازار تو سمجھ میں آتا ہے لیکن الٹا بولو تو بازار تو بے معنی ہوتا ہے۔ اور ناموں کو لے لو، مگر علی کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر عطا کی ہے کہ علی کو بناؤ گے تو علی بنے گا اور بگاڑ کر بولو گے تو ولی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان